اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ معزز سامعین، آج کیونکہ اعتکاف بیٹھا جائے گا اور آج 20 رمضان المبارک ہے، اس لیے آج میں نے سورہ بقرہ، جو ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں گزشتہ سال انہی دنوں میں، مگر ریپیٹڈ اس لیے ہو رہی ہے کہ چند ایک مسائل پتہ ہوتے ہیں مگر ذہن سے اوجھل ہو جاتے ہیں، لہٰذا انہی مسائل کو دوبارہ سے رینیو کرنے کے لیے اور جاننے کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 187، اس میں یہ ساری ڈیٹیل وضاحت موجود ہے کہ اعتکاف کیا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیا معاملات ہیں، اعتکاف کی کتنے قسمیں ہیں، ان تمام چیزوں پہ آج گفتگو کرتے ہیں۔ پوری توجہ ایک ایک لفظ کی طرف مبذول فرمائیں۔ اعتکاف کیا ہے، کس کو کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ اعتکاف قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، یہ جمع ہے اور اس میں فاعل ہے عاکفون۔ عکفہ یعکف، عکفہ یعکف، دونوں طرح سے آپ، دونوں ابواب سے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جم کر بیٹھنا۔ ہر وہ شخص جو آج 10 دن کے لیے جو اعتکاف کیا جائے گا، اعتکاف سنت مؤکدہ کفایہ، یہ دو لفظ مؤکدہ اور کفایہ، اس کو بھی سمجھاؤں گا آپ کو۔ تو اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے اعتکاف مستحب اور ایک اعتکاف سنت مؤکدہ اور ایک اعتکاف واجب۔ یہ 3 قسمیں ہیں، مگر تینوں میں سے آج جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی زندگی مبارک کا یہ ایک معمول رہا ہے کہ رمضان المبارک کے یہ 10 روز، یعنی کہ 10 روزہ جو ابھی آئیں گے آگے، یہ مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ اس آپ کی حیات کا ایک معمول رہا، تو لہٰذا سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، ہر وہ شخص جو 10 دن کے لیے معتکف ہو جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے 10 روزہ معتکف ہو جاتا ہے، وہ شخص یوں سمجھ لے کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرے ادا کر دیے۔ اب آپ غور و فکر فرمائیں کہ ایک حج اور ایک عمرے پہ اگر آپ خرچہ آج کے اس دور میں لگائیں تو 10 سے 11 لاکھ تو صرف حج کے خرچہ ہے، اور عمرے کا بھی 4-5 لاکھ بنتا ہے۔ تو 2 حج اور 2 عمروں کا خرچہ اگر آپ لگائیں تو یہ 30-31 لاکھ سے بھی اوپر ہے۔ پھر آنا جاننا معاملات، یعنی کہ وہاں پر جا کر جو آپ ثواب کماتے ہیں، جو آپ کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے، وہی اجر، کوئی اس میں فرق نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو آج 10 روزہ یعنی کہ سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے مسجد میں معتکف ہو جائے گا، وہ اعتکاف کا معنی ہے جم کر بیٹھے رہنا، تو وہ اس ثواب کو پا لے گا۔ تو لہٰذا اعتکاف کی 3 قسموں میں سے یہ والی جو قسم ہے سنت مؤکدہ،
یعنی کہ اعتکاف سنت مؤکدہ کفایہ۔ کفایہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر پورے محلے میں سے کوئی ایک شخص بھی اعتکاف نہیں کرتا تو سب احباب سے سوال کیا جائے گا۔ سوال کیا ہوگا کہ سارے اس گناہ میں جو ہے وہ شریک ہو جائیں گے۔ جیسے کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے اور وہ جو نماز جنازہ ہے وہ فرض کفایہ ہے، کوئی ایک شخص بھی محلے میں سے جا کے اس میں شرکت ہو جائے تو سارے بری ذمہ ہو جائیں گے۔ اگر کوئی ایک شخص بھی نہ گیا تو سارے اس پکڑ میں آ جائیں گے۔ لہٰذا اہل محلہ پر یہ چیز یعنی کہ یہ فرض کفایہ کے زمرے میں آپ سمجھ لیں، کوئی ایک شخص بھی بیٹھ گیا تو سارے بری ذمہ ہو جائیں۔ لہٰذا ہر شخص کوشش کرے کہ یہ جو 10 روزہ اعتکاف ہے وہ مسجد میں کرے۔ اور اس میں بہت سارے مسائل ہیں۔ قرآن مجید نے بڑے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اس کا عام فہم میں اگر ترجمہ کیا جائے وہ یہ ہے کہ مسجد کے گیٹ سے آپ باہر نہیں جا سکتے۔ مسجد کے گیٹ سے باہر جانا 2 بنیادوں پر جا سکتے ہیں، ایک عذر شرعی اور ایک عذر طبعی۔ یہ 2 عذر ہوں تو آپ باہر جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، گھروں میں نہیں جا سکتے آپ۔ گھروں میں مباشرت یعنی کہ کسی بھی لحاظ سے آپ مسجد سے گھر تک نہیں جا سکتے۔ اگر کوئی شخص جائے گا تو وہ حرام کر رہا۔ یہ ساری چیزیں وضاحتیں موجود ہیں۔ اب عذر طبعی کیا ہے اور عذر شرعی کیا ہے؟ آج کے اس دور میں ہر ایک مسجد میں فیسلٹی موجود ہے۔ عذر طبعی وہ ہے کہ وضو کے لیے آپ نے جانا ہے، غسل کے لیے آپ نے جانا ہے، اور رفع حاجت کے لیے آپ نے باہر جانا ہے۔ اس کو عذر طبعی کہتے ہیں، کیونکہ ہر ایک مسجد میں مسجد کے احاطے کے اندر ہی یا بعض مساجد میں گیٹ سے باہر ان چیزوں کا بندوبست کیا گیا ہے۔ ٹائلٹ ہیں، وضو کے لیے ٹوٹیاں ہیں، سارے انتظامات موجود ہیں۔ لہٰذا آج کے اس دور میں عذر طبعی کی گنجائش ہی نہیں۔ لہٰذا ہر وہ شخص جو معتکف ہوگا وہ اپنے مسجد کے ایریے تک محدود رہے گا، چھت کے اوپر بلا ضرورت نہیں جا سکتا۔ ہاں ضرورت ہے، کپڑے دھوئے ہیں اس نے، وہ اوپر رکھنے ہیں یا کسی اور وجہ سے، وہ تو علیحدہ ایک بنیاد ہے۔ ویسے وہاں پہ جا کر دائیں بائیں جھانکنا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، یہ منع ہے۔ لہٰذا ہر وہ شخص جو معتکف ہوگا وہ ان بنیادی چیزوں کو اس نے سیکھنا ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم یہاں آ جاتے ہیں اور خوب گپ شپ لگاتے ہیں، خوب باتیں کرتے ہیں، سیر ہو کے باتیں کرتے ہیں۔ یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ اعتکاف والے ہیں یا باہر سے آئے ہوئے نمازی ہیں، ان کا فرق محسوس نہیں ہوتا۔ میں نے کئی جگہوں پہ ایسا دیکھا ہے کہ اعتکاف والے وہ یا تو میجورٹی بچوں کی ہوتی ہے، بچوں سے مراد 12-15 سال، یعنی کہ ان میں اتنا شعور نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہر وہ شخص جو باشعور ہے وہ یہ 10 روزہ اعتکاف کرے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر، اور 10 روز کے لیے وہ اس طریقے کے ساتھ جم کر بیٹھے، اس طریقے کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے گھر میں رکھے کہ وہ تاکہ تزکیہ نفس ہو جائے۔ تزکیہ نفس کیا ہے کہ اس کے معلوم ہو کہ یہ 10 دن جو میں گزار رہا ہوں یہ کس انداز کے ساتھ گزارنے ہیں، کیسے گزارنے ہیں۔ درود پاک کی کثرت کرتا رہے، تلاوت کلام الہی کی کثرت کرتا رہے، دیگر ذکر ہے، اذکار ہیں، وظائف ہیں، ان کو پڑھتا رہے تاکہ تزکیہ نفس میں اس کا رابطہ بحال ہوتا رہے، وہ ایک درجہ پا لے۔ جب 10 روزہ اعتکاف کر کے وہ اپنے گھروں کو جائے تو وہ یہ سمجھے کہ یہاں سے میں کچھ لے کے جا رہا ہوں، تو وہ عذر طبعی تو سمجھ گیا۔ اب عذر شرعی کیا ہے؟ عذر شرعی یہ ہے کہ جس مسجد میں معتکف اعتکاف کرنے والا بیٹھا ہے اس مسجد میں جمعے کا انتظام نہیں ہے، جمعے کا انتظام کسی اور جگہ پر ہے۔ مثلا یہاں پہ اگر کوئی شخص اعتکاف کرنے والا بیٹھا ہے، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، تو یہاں پر جمعے کا انتظام نہیں ہے، تو وہ شخص کیا کرے گا کہ
عین جمعے کے وقت یعنی کہ جماعت کا ٹائم اگر 1:45 پر ہے یا 2 بجے کا وقت ہے تو وہ یہاں سے 10 منٹ کا وقفہ دے کر اور یہ بھی وقفہ دے دے کہ میرا جانے پر 10 منٹ لگتے ہیں اور 10 منٹ جماعت کے لیے، وہ وقفہ دے کے یہاں سے چلا جائے اور جس جگہ پر اس نے پہنچنا ہے وہاں پر، اور راستے میں کسی سے بات چیت نہیں کرنی، راستے میں کسی سے بات چیت نہیں کرنی، اور تھوڑا سا اپنی رفتار عام دنوں سے تھوڑی تیز رکھنی۔ جیسے عام دنوں میں ہم چلتے ہیں رفتار تھوڑی ہماری اور پوزیشن بھی ہوتی ہے، مگر وہ شخص جو اعتکاف کرنے والا ہوگا عذر شرعی کے لیے مسجد سے باہر جانا جمعے کے لیے ضروری سمجھ بیٹھا یا سمجھنا ضروری ہوا تو وہ جائے گا، اس کی چال میں تھوڑا فرق ہوگا تاکہ ہر ایک شخص سمجھ جائے جانے والا اعتکاف والا، اور اپنے چہرے کو دام کے رکھے۔ اس بنیاد پر وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے، وگرنہ دیگر عذر طبعی اور عذر شرعی کے علاوہ اگر وہ مسجد سے باہر جائے گا تو اس صورت میں اس کا مسجد سے باہر جانا وہ حرام کے زمرے میں آ جائے۔ جیسے حرام کی ساری لسٹ قرآن نے بھی گنوائی ہے اور بہت ساری حدیث میں بھی ہے، تو اس شخص کا مسجد سے بلا عذر شرعی اور بلا عذر طبعی جانا ایسے ہی ہے کہ وہ حرام کر رہا اور اس کے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور اس میں بہت سارے مسائل ہیں۔ معتکف کے لیے یہاں پر روزہ رکھنا، روزہ تو ویسے بھی فرض ہے، تو اس میں روزے کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا ہے، کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے، انسان ہے، یہ مشینری ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا صبح کیا حالات ہیں، دوپہر کو کیا ہے، شام کو کیا ہے، تو اس صورت میں اگر اس کا روزہ نہیں رکھ سکتا، ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ اس کا اعتکاف منقطع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا ہر وہ شخص جو صحت مند ہے، جس کو اللہ نے صحت والی زندگی عطا کی ہے، اور صحت والی زندگی اللہ کی بڑی نعمت ہے، ہر شخص اپنی صحت والی زندگی پر شکر ادا کیا کرے اور شکرانے کے نفل بھی ادا کیا کرے کہ رب نے مجھے صحت والی زندگی عطا کی۔ تو لہٰذا فرمایا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، ہر وہ شخص جو معتکف ہوگا وہ گھروں کو نہیں جا سکتا، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، جب تم مسجد میں بیٹھ جاؤ گے، عاکف ہو جاؤ گے۔ میں نے بتا دیا عاکفون یہ جمع ہے اور اس کا معنی ہے جم کر بیٹھے رہنا۔ پھر آگے فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ حد کس کو کہتے ہیں جی؟ ایک جگہ تک جانا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا، یہ حدود ہوتی ہے، اس کو حد کہا جاتا ہے عام فہم میں، یہ جہاں تک میری حد ہے اس سے آگے کسی اور کی شروع ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ فرماتے ہیں کہ تلک، یہ جو اوپر آیت چل رہی ہے اس میں بہت ساری آیتیں اور بہت ساری چیزیں بتائی گئیں کہ احل لکم، یعنی کہ حلال کر دی گئی ہیں لیلۃ الصیام، روزے کی راتیں تمہارے لیے، رفثوا الی نسائکم، تم اپنی عورتوں سے رغبت کر سکتے ہو، یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، اس پہ پوری باتیں ہو چکی ہیں، پوری تفصیلی نقاط میں اس پہ آپ کو بتا چکا ہوں، مگر آج جو میں نے بات سمجھانی تھی آپ کو وہ اعتکاف کے حوالے سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ اعتکاف سنت موقوتہ کفایہ ہے، کوئی ایک شخص بیٹھ جائے گا تو سارے بری ذمہ ہو جائیں گے۔ پھر اس کے علاوہ اعتکاف اور معتکف کے لیے یہ ضروری ہے کہ 20 رمضان المبارک، جیسے کہ آج 20واں روزہ ہے، سورج ڈھلنے سے پہلے مطلب اس کا یہ ہے کہ عصر کی نماز اس نے پڑھ لی جماعت کے ساتھ، یہ جماعت کے ساتھ نہ بھی پڑھ سکا، بعد میں آیا، بس اس کے بعد اس کا وہاں سے باہر جانا منع ہو جائے گا۔ یعنی کہ اس کے بعد کتنا وقت ہوتا ہے، 10 سے 15-20 منٹ ہوتے ہیں، سورج ڈھلنے آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہر وہ شخص جو آج معتکف ہوگا، عصر کی نماز با جماعت 5 بجے ہوتی ہے، وہ گھروں سے 4:15 4:30 ضروری جو اس کا سامان ہے، بستر ہے اور جو اس کا ضروری سامان ہوتا ہے وہ لے آئے اور یہاں پر جم کر بیٹھے۔ اور ہر وہ شخص جو معتکف ہوگا وہ یہ نیت خالصتاً رکھ کے آئے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے آیا، اور فرمایا کہ افراتفری کے زمانے میں جو مصطفیٰ کی سنتوں کو زندہ کرتا ہے
اسے 100 شہیدوں کا ثواب دے دیا جاتا ہے۔ ایک شہید کو کتنا ثواب ہوتا ہے جب اس کی روح کفن انصری سے جدا ہوتی ہے، جسم سے خون نکلتا ہے اور اللہ سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، اس کو کتنے اس کے درجات میں بلندیاں ہوتی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ افراتفری کے اس زمانے میں جو میری کسی ایک سنت کو زندہ کرتا ہے اس کو بروز قیامت شہداء میں سے اٹھایا جائے گا اور شہداء کے صف میں شامل کر دیا جائے گا۔ لہٰذا ہر وہ شخص خوش نصیب ہوگا جو یہ 10 روزہ اعتکاف کے لیے تیار رہے گا اور اپنے آپ کو 10 دن کے لیے اللہ کے گھر میں جم کر بیٹھے رہنے کو ترجیح دے گا اور دنیا کی ہر قسم کی یعنی کہ جتنی بھی مصروفیات ہیں اس سے ڈسکنیکٹ ہو کر اللہ کے گھر میں آ جائے۔ لہٰذا یہاں پر موبائل فون کے استعمال سے اجتناب کیا جائے تو بہتر ہے۔ میں بہتر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ اگر وہ شخص باشعور ہے، موبائل فون اس نیت کے ساتھ لے کے آتا ہے، وہ اس پہ اوپر آپشن لگے ہوتے ہیں، وہ آپشن وہ لگا دے تاکہ باہر سے کال نہ آ سکے، نہ خود کر سکے۔ اس میں کیونکہ مواد بہت آتا ہے، تفسیری کتب موجود ہیں اور ہر ایک چیز اویلیبل ہوتی ہے، جو بھی آپ سرچ کرنا چاہیں۔ یہ ساری باتیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں یہ ساری کی ساری آپ کے موبائل فون میں، ہر ایک شخص کے موبائل فون میں موجود ہے کہ اعتکاف کیا ہے، اعتکاف کی قسمیں کتنی ہیں، اور اعتکاف جو میں نے قسم بتائی ہے یہ کس انداز کے ساتھ ہم نے مسجد میں ٹھہرنا، یہ ساری باتیں آپ کے موبائل فون میں موجود ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر کوئی شخص اس کا استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ تو جائز ہے، جائز حد تک جائز ہے۔ اس کے علاوہ ٹیلی فون، باہر سے کال آ گئی، گھنٹوں سے بات ہوگی، پھر تو وہ بات اعتکاف والا سسٹم تو منقطع ہوا۔ تو لہٰذا ہر وہ شخص، میرا مشورہ یہ ہے کہ موبائل فون گھر میں چھوڑ آئے، یہاں پہ ہم ان کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ ہر وہ شخص جو اعتکاف کرے گا تو ہم سے رہنمائی لے سکتا ہے، ہم جہاں ہی ہیں، ہر نماز میں ادھر ہوتے ہیں، اس کی رہنمائی کے لیے ہم موجود ہیں۔ کوئی قرآن کی آیت پوچھنا چاہتا ہے، حدیث پوچھنا چاہتا ہے، کوئی فقہی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے، کسی بھی انداز سے کوئی بات ہی پوچھنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ العزیز ہم یہاں اویلیبل ہیں اور اس کی ساری مکمل رہنمائی انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ تو لہٰذا ہر وہ شخص جو آج معتکف ہوگا یہ تمام رولز جو میں نے بتائے ہیں اس کو فالو کرے۔ جب ان تمام رولز کو فالو کرے گا تو یہ 10 روزہ اعتکاف میں سے کچھ لے کے یہاں سے جائے گا، وگرنہ دیگر جیسے خالی ہاتھ آیا تھا اس ہی انداز سے خالی ہاتھ چلا جائے گا تو کیا فائدہ ہوا۔ بازار میں کوئی شخص کچھ سامان لینے کے لیے گیا کہ میں کچھ چیز لاؤں گھر والوں کے لیے، تو جاتے ہوئے خالی تھا اور واپسی پر بھی خالی آیا، نہ لا سکا، تو اس کا آنا اور جانا بیکار ہوا۔ یہ مثالیں اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ تو لہٰذا ہر وہ شخص جو جہاں پہ آئے گا ان رولز کو فالو کرے گا تو یہاں سے کچھ لے کے جائے گا، خزانہ لے کے جائے گا، یعنی کہ نیکیوں کا ایک بھرپور خزانہ لے کے جائے گا، وگرنہ دیگر جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا جائے گا۔ دعا ہے خالق عز و جل ہر شخص، یہ جو آیت میں نے بتائی ہے سورہ بقرہ کی 187، اس کو ہر ایک شخص جا کے اسٹڈی کر لے کہ جو باتیں یہاں کہی گئی ہیں وہی ہیں یا نہیں ہیں۔ تمام تفصیلی نکات ہر جگہ موجود ہیں۔ ہر شخص قرآن کی اسٹڈی کو اپنا معمول بنائے، ان کی آیات کو اسٹڈی کرے، پڑھے اور اس میں سرچ کرے کہ اللہ کے قرآن ہم سے کیا مخاطب ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ جب ہر ایک شخص قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا تو یہ آپ کے جتنے بھی نیگیٹو کام ہیں اس سے آپ بچ جائیں گے۔ دعا ہے خالق عز و جل ہمیں صحیح معنوں میں قرآن فہمی عطا فرمائے اور اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔